حکمران جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیار بہت محدود ہو جائیں گے. اصل طاقت وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو جائے گی. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے جس سے پارلیمان میں ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے. ریٹائرڈ ججز کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتی ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف. اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے یا الف بے جیم کوئی اور ہو فرق نہیں پڑے گا. تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی. اور آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے. مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا. ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. پی ٹی آئی کے وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا. چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا. پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ کیا آپ کی مرضی کے ججوں سے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا آپ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا. اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازع ہے. چیف جسٹس بولے آئین کو پڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کرتا. آئین میں واضح ہے ٹریبونل تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن کو آئین پر پابندی کرائیں گے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن کا اختیار چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے. الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ججوں کا پینل بھی نہیں مانگ سکتا. جسٹس ثقیل عباسی نے کہا قانون بدل چکا ہے. الیکشن کمیشن جو کرنا چاہے با اختیار ہے. چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار مرضی کا جج چاہے گا تو نظام انصاف ختم سمجھیں. عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. چیف جسٹس نے کہا آج مختصر فیصلہ جاری نہیں ہو سکے گا. الیکشن کمیشن ٹریبونلز کے لیے 4 ججوں کی تعیناتی کے لیے بغیر تاخیر کام شروع کرے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے. آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیں. درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس معطل کیا جائے. اس آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے. سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں جاری ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے جواب پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹا دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل عدالت میں پیش ہوئے. کہا ابھی تک وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا. جب ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو رول 549 کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں 190 بلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. بشرا بی بی کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث تفتیشی افسر پر جرا نہ ہو سکی. وکلائے صفائی نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست پر سخت برہمی کا اظہار کیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا وکلا صفائی کی جانب سے 12 وکالت نامے جمع کرائے گئے ہیں. آخری گواہ 23 سماعتوں سے پیش ہو رہا ہے مگر جرا نہیں ہو رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر اور انتظار پنچوتا موجود ہیں, یہ جرا کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو فیصلے سے روکا, ٹرائل سے نہیں روکا. پاکستانی کیوسٹ ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے. منگولیا میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں اسجد اقبال نے بھارت کے ملکت سنگھ کو شکست دی. اسجد نے 11 فریم پر مشتمل مقابلے میں 6-0 سے کامیابی حاصل کی. ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر میں شیخ الجامعات کے تقرر کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے 13 جامعات میں شیخ الجامعہ کے تقرر کی سفارشات مسترد کر کے سمری واپس بھیج دی. ذرائع کے مطابق گورنر کے انکار کے بعد وزیر اعلیٰ کی منظوری سے 7 وائس چانسلرز کا تقرر کر دیا گیا. ان کا تقرر گورنر کی منظوری کے بغیر کیا گیا. سفارشات مسترد کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے.
ذرائع وزیر ہاؤس پنجاب کا کہنا ہے گورنر سمری واپس نہیں بھیج سکتے، ان کا کام صرف دستخط کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے شیخ الجامعہ کا تقرر قانون کے مطابق ہے۔ گورنر پنجاب کی سربراہی میں بنائی گئی پنجاب آب پاک اتھارٹی ختم کر کے پنجاب صاف پانی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اتھارٹی کی سربراہی اور اختیارات حکومت پنجاب کے پاس ہوں گے۔ اس میں گورنر پنجاب کا عمل دخل ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی اتھارٹی میں گورنر کے پرنسپل سیکریٹری کا کردار ختم کیا جائے گا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے پیٹرن ان چیف گورنر تھے۔ نئی پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے چیئرپرسن اور ارکان کا تقرر پنجاب حکومت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور میں پرچہ کٹ گیا۔ علی امین گنڈاپور اور شاہد خٹک سمیت 250 سے 300 افراد مقدمے میں نامزد۔ دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل ہیں۔ مقدمہ SHO ہڈیارہ حماس حمید کی مدعیت میں تھانہ منافع میں درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق لاہور پولیس کے جوان سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات تھے۔ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 250 سے 3 افراد کا جتھا آیا۔ مشتر مسلح افراد نے ٹول پلازا کے شیشے توڑے، گاڑیاں روکنے والے بیریئر اور CCTV کیمرے توڑے گئے۔ ٹول پلازا پر موجود گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دہشت گردی پھیلائی گئی۔ MD کیٹ امتحان میں بد انتظامی پر DG FIA کو خط لکھ دیا گیا۔ خط میں چیئرمین YDA اور لیگل ٹیم کی انکوائری کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے سندھ میں ٹیسٹ سے قبل سوشل میڈیا پر پرچہ لیک ہوا، انکوائری کمیٹی معلوم کرے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیپر بالکل لیک نہیں ہے اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ 100% کسی نے گیس پیپر بنایا اور 100% وہ گیس پیپر لگ چکا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ گیس پیپر بنایا اور وہ پورا کا پورا ویسے ہی آ جائے، بالکل ایز اٹ از، وہی کاپی، وہی نام، وہی چیز ہے، وہی MCQ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کراچی میں اور سندھ میں جو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ایک رات پہلے پیپر ہے وہ لیک ہو جاتا ہے۔ پیپر آلموسٹ جو ہے ویسے ہی تھا جیسا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا۔ آپ لوگ پیسوں کو زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہو، ایون دو کہ آپ جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایگزام اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان کو بھی خون میں نہلا دیا۔ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر آج بھی درجنوں حملے کیے۔ 2 دنوں میں 1600 سے زائد حملے کیے گئے۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 558 ہو گئی، 1800 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 50 بچے اور 98 خواتین شامل ہیں۔ شہداء کی تعداد 1975 سے 90 کے دوران خانہ جنگی سے ہونے والی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ بمباری سے 2 ایمبولینسز بھی تباہ ہو گئیں۔ بے گھر لوگوں کے لیے 89 پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے حزب اللہ کے خلاف آپریشن سب کے لیے پیغام ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹوں کی بارش کر دی۔ ساحلی شہر حیفا پر 200 راکٹ فائر کیے، کئی گھر تباہ اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ شمالی اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔